ویلکم بیک ناظرین، ہم اقبال سیالوی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی سیالوی صاحب، آپ کچھ وزیر اعظم صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے اور ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ کیا سینٹ کے الیکشن کے بعد آپ خط لکھ دیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ پارٹی پالیسی ہوتی ہے، اس حوالے سے جب سپریم کورٹ میں وہ پیش ہوئے ہیں تو فرض جرم کے حوالے سے انہوں نے ان کے آگے جو کچھ بھی رکھا تو ان میں دو ہی باتیں تھیں، کیا آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں ان الزامات کو، اس فرض جرم کو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ پڑھ چکا ہوں۔ آپ نے پڑھ لیا، میں پڑھ چکا ہوں۔ اور دوسرا جواب سوال یہ تھا، اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ میں سمجھ بھی چکا ہوں۔ تیسری بات ہوئی نہیں۔ اگر کوئی ہوئی ہے صاحب، آپ ان کو فرشتہ بنانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ تیسری بات کورٹ اس کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ خط لکھیں، پی ایم ایل این جا رہی ہے کہ جناب ان سے خط لکھوائیں۔ آپ ان کو فرشتہ بنانے کے چکر میں وزیر اعظم فرشتہ نہیں ہے۔ پاکستان جتنی تباہیوں میں گزرا ہے اس کا ذمہ دار واحد آپ کا زرداری ٹولہ ہے۔ جتنا اس وزیر اعظم نے، میری بات سنیں، پاکستان سے مخلص ہوتا تو پاکستان جو ہے نا ہمیں یہ نہ کرنا پڑتا۔ جتنا اس وزیر اعظم نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا، جی ساتھ کی بات ہم کر رہے ہیں، ہم پاکستان سے مخلص ہونے کی بات اربوں روپے کے فنڈز دیے۔ ہم پاکستان سے مخلص ہونے کی بات پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی جماعت نے، کبھی کسی حکومت نے اپوزیشن کو اتنا اپروچ کیا ہی یہ اکاؤنٹ نہ بناتے آپ نے یہاں بجلی کو اربوں روپے کے فنڈز لے کر انہیں تندور میں جھونک دیے گئے۔ اچھا آپ ڈیم بناتے ہیں، آپ لوگوں نے تو ڈیم رکھوا دیا۔ ڈیم تو سب سے بڑی مخالفت آپ لوگ کر رہے ہیں۔ میری بات سنیں، یہ بھی اس کا بھی جواب میں دوں گا۔ پنجاب گورنمنٹ اس وقت جو ہے میاں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ، اگر یہ قیادت پہ بات کریں گے، اگر یہ قیادت پہ بات کریں گے تو میں نواز شریف کے خلاف بھی بات کروں گا۔ میں یہ پوچھتا ہوں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے، کے بچوں کو بھوکا مروا دیا، چھین لی، میری بات سنیں، آپ لوگوں نے بند کروا دی، گیس کی لوڈ شیڈنگ آپ نے کروا دی، آپ نے پاکستان کو تباہی کے تھانے پہ لا کے کھڑا کے پاس ایک انچ بھی زمین نہیں تھی۔ آج ایک واحد میاں نواز شریف مجھے ثابت کریں جو اس پاکستان کو بچانا چاہتی ہے۔ فیملی کے پاس ایک انچ بھی زمین نہیں تھی لاہور میں۔ جی وہ ٹکٹ بلیک کرنے والے بھی تو آپ ہی کے سامنے ہیں نا۔ بمبینو سینما میں ٹکٹ کتنے رائمنڈ بن گیا؟ آج جناب جو ہے نا ماڈل ٹاؤن کہاں سے بن گیا؟ $100 پاکستان کا چوری۔ آج میاں نواز شریف کو اپنے فرشتہ ثابت کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی لانگ مارچ ہوا، لانگ مارچ اس وجہ سے ہوا کہ جسٹس صاحب کو بحال کیا جائے۔ جب لانگ مارچ میں ان لوگوں نے کہا کہ جسٹس بحال ہو گئے، اس وقت ہم جو ہے نا یہاں پہ گورنر راج تھا، ہم لوگ آگے چل سکتے تھے۔ اس جدوجہد میں 12 کارکن شہید ہوئے ہیں ہمارے۔ مقصد عدالت پہ چھوڑتے، چیف جسٹس کی جدوجہد میں 12 کارکن ہمارے شہید ہوئے۔ کراچی آپ کا کون شہید ہوا ہے؟ کراچی میں ان لوگوں نے جب ہمیں تو دونوں یہ قربانیاں دینے والی جماعت ہے۔ جی قربانیاں آپ کے کس فرد نے قربانی دی ہے؟ دونوں میری بات سنیں، دونوں محاذ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ معافیاں مانگ کے بیرون ملک بھاگنے والی جماعت ہے۔ ملک سے مختلف لوگ معافیاں مانگ کے بیرون ملک بھاگنے والی جماعت، یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ آدمی کوئی نہیں، مشرف جیسے زیادہ ظالم کوئی نہیں تھا۔ ضیاء الحق سے ظالم بیسیوں ایلیگیشن ثابت کر چکی ہے۔ ضیاء الحق سے ظالم کوئی نہیں تھا، جس نے میرا خیال ہے کہ باری کی اگر بات کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ قوت فراہم کی کرنے والے کو وزیر اعظم کی قربانی سے فرق نہیں پڑے گا۔ شہید عوام سے جدا کر دیا ایک ساتھ ہو کے۔ اگر آج بھٹو زندہ ہوتا، میں ان سے بھی کہتا ہوں، آج بھٹو زندہ ہوتا تو تمام اسلامی بینکوں کی ان سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان سے اور یہ صورتحال لانے والے
लेके आनी है। पीपल्स पार्टी का तो वैसे ही नारा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। हमारी लड़ाई जिसने लोड शेडिंग के अगेंस्ट है, हमारी लड़ाई इस्लाम के नाम पर रेफरेंडम में। जी आप ही लोगों ने पैसा लेके सारा कुछ किया, आप लोगों ने जनाब आप इस तरह ना करें। मतलब है कि मैं तो हर बात को जो है ना, मैं ये कहता हूं कि अगर आप लोग पाकिस्तान से थोड़े से भी मुखलिस हैं तो एक तो पाकिस्तान की लूटी हुई रकम वापस लाएं। इनसे भी मैं ये कहूंगा, और आप अगर मुखलिस हैं तो अपनी क़यादत से पूछें कि आपके पास तो एक इंच भी नहीं थी लाहौर में, ये इतना से पाया कहां से आ गया? आपको ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ सियालवी साहब पूछेंगे ना, ये पूरी कौम पूछेंगे, ये पूरी कौम इलेक्शन में पूछेगी। आइंदा इंतखाबात में पंजाब के सारे, मेरा ख्याल है ये सबसे पूछेगी, पूछना चाहिए, कौन को सबसे पूछना चाहिए, कौन भी पूछेगी, हम भी पूछो। पार्टी उस वक्त थी तरीके से आपको शामिल करते, मैं समझता हूं कि आप देख रहे हैं जी हमारे पॉलिटिशियंस का जो हाल है, जिस तरह से हम आपस में जो रवैये हैं, जो मामलात हैं, हम अपनी लीडरशिप के बारे में तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। तो मेरा ख्याल है ये हौसला हमें करना होगा जी। लीडर हर प्रोग्राम में और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे, लेकिन हम ये कहते हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे। जब जरदारी ने पार्टी संभाली तो पीपल्स पार्टी खत्म हो गई। शहीद मोहम्मद पार्टी के खिलाफ झूठे मुकदमे दायर किए गए, वो इस मुल्क को बेच चुके हैं। अच्छा देखें, इस मुल्क को तबाही के खाने पे ला अगयार जो है, आप उस वक्त कहां थे? आपने उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं किया कि ये बीबी के खिलाफ? जी मिसाके जमहूरियत में सारा कुछ हमने तय किया हुआ है। मिसाके जमहूरियत से पहले क्या करते रहे हैं आप? मिसाके जमहूरियत को तो मजाके जमहूरियत बना दिया गया ना, गलत तरीके। आपकी नियत ही सही नहीं। आसम साहब आप क्या कहते हैं कि जी देखें हमारी नियत सही थी तो हमने फंड फराहम किए। इकबाल सियालवी साहब देखें, ये छोटी बात नहीं है। अपनी बात खत नहीं लिखते, तौहीन अदालत के लिए उनको बुलाया जाता है, फिर वो बड़ी डिटाई से कहते हैं कि जी मैंने कभी भी नहीं कहा खत ना लिखने के लिए। फिर आपको पता है कि आपको अगयार देख रहे हैं, फोकस किए हुए हैं आपकी तरफ, जिनमें अमेरिका है, आपके हमसाया मुल्क है, इजराइल है। आप देखें कि हमारा वो तमाशा देख रहे हैं, बलूचिस्तान में हमारा क्या हाल कर दिया गया है। आप देखें कि हम आपस में तकसीम हो गए हैं, एक कौम तो हम रहे नहीं। शमसी साहब किया जा रहा है, तकसीम किया जा रहा है। ये जो गेम चल रही है ना भाई, ये जो गेम चल रही है सर, आप लोग इसको समझ नहीं, आप जो है ना जी तहरीक इंसाफ का मौका आने दें। बिल्कुल। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, देखें अगर ये बहुत बेहतर होगा अगर हम अपनी बारी पर बात करते रहें, इस तरह सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा और एक अच्छा तासुर जाएगा, यूथ को भी और बाकी लोगों को भी। बहुत ज्यादा आपस में क्रॉस टॉक हो जाएगी तो फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखें दो बातें मैं हूं कि आपने नोट किया होगा कि इस मुल्क में अब एहतसाब इसलिए मुमकिन नहीं है कि जो दो मेन पार्टियां हैं, एक पार्टी दूसरे पर इल्जाम लगाती है, आगे से वो काउंटर एलिगेशंस लगा देते हैं। जो भी हमने वो अभी एपिसोड देखा कि सियाल साहब में और मार साहब में जो एक बहस हो गई थी कि उन्होंने इनके ऊपर लगाए और इन्होंने उनके ऊपर लगा दिए। देखें ये एहतसाब का हल नहीं है। इस तरह तो सारी जिंदगी अगले 500 साल पाकिस्तान में यही रहेगा, भाई तुमने ये लूटा, वो आगे से कह देंगे तुमने ये लूटा। आदत है कि आदत के खिलाफ। और दूसरा मैं समझता हूं कि जातियात से हट के, मेरी बात पूरी होगी। देखिए आप दोनों की बात में मैं बिल्कुल नहीं बोला था, नहीं मैं आप लोगों की बात में बिल्कुल नहीं बोला। एहतसाब की बात जो है, ये एहतसाब की बात मैं समझता हूं कि मैं किसी की बात में नहीं बोलता, हमें एक पढ़े लिखे और एक महज़ब वो देना चाहिए। अब बात सुने, 20वीं तरमीम पे तो क्या इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी बारी पर बात करें। एहतसाब बिल जो है वो गल सड़ गया है, वहीं पड़ा हुआ, उसको लाया नहीं गया। नहीं इनका एजेंडा ही नहीं है एहतसाब करना ना। मैं देखें, मैं जब बात कर रहा हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपकी बारी में नहीं बोलूंगा। उमर साहब मैं आपकी बारी में नहीं बोलूंगा सर, मैं आपकी बारी में यही सवाल है कि बीबी करप्ट थी, क्या बीबी करप्ट थी? देखिए मैं बात हो रही है, जवाब साहब मैं समझता हूँ एहतसाब में ही हम आपको कहते हैं कि आए और मियां नवाज पर्दा, मैं सिर्फ आपको के साथ बीबी के खिलाफ आपने दर्ज करवाए। आप जरदारी साहब की बात करें, मैं बीबी की बात कर रहा हूँ, बीबी की बात शहीद हो गई, हमने उनके लिए यही जो मैं कह रहा हूँ,
یہ جو کہہ رہے ہیں نا فاتح خانی تو ہر آنکھ عاشق بار تھی بھائی ہم یہی کہہ رہے ہیں. مجھے میں عوام کو سمجھوں گا کرپشن ہوتی کب ہے, موقع دیں. آسم صاحب کو موقع دیں. خاتون کو جب آج بات جو ہے نا آج کی بات کرتے ہیں, آج کی ہر آنکھ بی بی کی بات کریں گے. عوام کی سیال صاحب ایک منٹ, میں صرف عوام کی آسانی کے لیے سمجھاؤں کہ کرپشن ہوتی کس طرح اور کب ہوتی ہے, ایک سائیکل کیا چلتا ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا مجھے ایک دفعہ کمپلیٹ کر لیتے سمجھ آئے. دیکھیں احتساب, جس وقت حکمران خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں نہ کرتے وہاں پر کرپشن ہوتی ہے, ان معاشروں میں کرپشن ہوتی ہے. اچھا کہاں پر حکمران اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں کرتے؟ جہاں آپ قانون کے سامنے سب برابر نہیں ہوتے نا, وہاں پر حکمران پیش نہیں کرتے. مطلب قانون نہیں, میں آپ کو آدمی کے لیے قانون اور ہے, غریب آدمی کے لیے قانون اور ہے. کہاں سب لوگ برداشت برابر نہیں ہوتے؟ جہاں پر آپ کے احتساب کا ادارہ وائبل نہیں ہوتا. اب احتساب کا ادارہ کہاں وائبل نہیں ہوتا؟ جہاں پر عدلیہ آزاد نہیں ہوتی. عدلیہ تو آزاد, سن لیں آپ میری بات سننا. عدلیہ کہاں آزاد نہیں ہوتی؟ جہاں اپوزیشن اور حکومت مکمکا کر بیٹھتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں سے سب کا اس بات پہ کنسنسس ہے کہ عدلیہ آزاد ہے. یہ پیپلز پارٹی والے بھی بابا دور کہتے ہیں, نون والے بھی, اور عمران خان. لیکن اب احتساب باری ہے احتساب کے ادارے کی. مسلم لیگ نون نے عدلیہ پہ حملہ کیا تھا, کیا اس وقت آزاد تھی؟ اور بھائی عدلیہ بھی مسلم, وہ بھی بتائیں. آپ لوگ جو ہے نا پتہ نہیں کون سے آپ کی قیادت تو برداشت نہیں میرا بھائی اقبال اپنے خلاف یہ سب مکمکا ہوا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کے لیے جو بچانے تھے پاکستان میں قدر پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران آج ہم جو بھی میری بات سن لیں بھائی, میرے بات سن لیں. آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہوا ہے. پرانی باتیں نہ کریں, آنے والے وقت کی بات کریں. آنے والے وقت پہ کیا ہونا چاہیے؟ نے جتنی دولت کمانی تھی کما لی ہوئی ہے. سعودی عرب تک انہوں نے فیکٹریاں لگائی ہیں. اچھا یہ 60 ارب جو سوئس بینکس میں وہ کس کا ہے؟ یہ تو ذرا بتائیں. یہ کسی کا بھی نہیں, یہ وہی طریقہ ہے. پوری دنیا کے سوئس بینک میں پیسہ کس کا بتاؤ؟ پوری دنیا نہیں کہہ رہی, آپ کہہ رہے ہیں صرف. آپ کے اور میری بات سنیں, آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں شیر محل کا اسکینڈل. ایک منٹ جی, ون بائی ون کریں. شیر محل آج کہاں گیا؟ جی سرے محل کا آپ کو پتا نہیں کہ وہی کے لوگوں نے لوٹ لیا. سرے کوئی محل نہیں ہے, پتہ ہے نا جی. انہوں نے میرا ایک سوال ہے دوستوں سے, میرا ایک سیال صاحب ایک سوال ہے دونوں دوستوں سے. آسم صاحب کا سوال سن لیں پہلے, پھر بریک پہ جاتے ہیں, پھر ان سے جواب لیں گے. ہاں پازیٹو, میں تو پہلے کہتا ہوں کہ ایشو بیس بات ہونی چاہیے, ایشو بیس بات ہونی چاہیے کہ ہر پارٹی کے, اور آج چلیں یہ دو پارٹیاں موجود ہیں, اپنے اپنے لیڈر سے ریکویسٹ کریں کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دیں. ہماری لیڈرشپ نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کر کے پبلک میں بھیج دی ہے, آپ جہاں مرضی چلے جائیں. میں باقی دونوں لیڈروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے اثاثے بیرون ملک بھی اور اندرون ملک بھی ڈکلیئر کر دیں. کتنی وائٹ بنی ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ابھی واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.